امیر حمزہ 2 سال بعد اپنے شہر واپس آیا تھا۔ تھکا دینے والا طویل سفر کر کر کے جب وہ کراچی پہنچا تو اپنے گھر کی ڈور بیل دیتے ہی اسے ایک نسوانی سی آواز سنائی دی۔ جی کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں حمزہ ہوں، دروازہ کھولو۔ پتہ نہیں وہ اجنبی لڑکی کون تھی جو امیر حمزہ کی آواز سنتے ہی بجائے دروازہ کھولنے کے اندر کو بھاگی تھی۔ پھر آواز آئی کہ خالہ جی وہ آئے ہیں۔ پھر حمزہ کو اپنی والدہ کی آواز آئی، ارے نور کون آیا ہے؟ نور کا نام سن کر امیر حمزہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے اور دل بجھ کر رہ گیا تھا۔ ایک تو طویل سفر کی تھکان، اس پر نور کا نام جلتی پر تیل کا کام کر گیا تھا۔ اس کی والدہ نے جلدی سے دروازہ کھولا تو سامنے امیر حمزہ کو دیکھ کر وہ کچھ حیران ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی، ارے میرا بیٹا آیا ہے، ماں صدقے جائے، آ گیا تو؟ ارے کوئی خبر ہی دے دیتا، کوئی ٹیلی فون ہی کر دیتا۔ امیر حمزہ کہنے لگا، اب میں بہت تھک گیا ہوں، بہت لمبا سفر تھا، سوچا تھا سرپرائز دوں گا، پر یہ نہیں پتا تھا کہ آدھی بات چھوڑ کر اس نے ایک گھورتی ہوئی نظر نور کی طرف ڈالی تھی۔ نور گھبراتے ہوئے اندر چلی گئی تھی۔ حمزہ کے نام پر وہ بہت زیادہ ڈرتی تھی، وہ غصے کا بہت تیز تھا۔ صفیہ بیگم نے بیٹے کا ماتھا چوما اور پھر اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ کہنے لگی، 2 سال بعد شکل دیکھی ہے تمہاری؟ امیر حمزہ کہنے لگا، امی آپ تو جانتے ہیں کہ میری ڈیوٹی ہی کچھ ایسی ہے۔ وہ اپنا بیگ لے کر اندر آ گیا تھا۔ صفیہ بیگم کہنے لگی، اگر مجھے پہلے بتا دیتے تو میں تمہاری پسند کا کھانا تیار کروا لیتی۔ حمزہ کہنے لگا، آپ نے جو بھی بنایا ہے میں کھا لوں گا۔ صفیہ بیگم کہنے لگی، مجھ سے کہا کچھ ہوتا ہے، سب کچھ تو نور بانو ہی بناتی ہے، جادو ہے اس کے ہاتھوں میں۔ تم ہاتھ منہ دھو لو، میں نور سے کہتی ہوں تازی روٹی پکا کر لاتی ہے وہ۔ نور کا نام سن کر حمزہ کا حلق کڑوا ہوا تھا۔ اگر بھوک کی شدت نہ ہوتی تو شاید وہ صاف انکار کر دیتا۔ اسے نور سے خدا واسطے کا بیر تھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کے نکاح میں تھی، ایک زبردستی کے نکاح میں۔ حمزہ نے ماتھے پر تیوری چڑھائی، بیگ گھسیٹتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ پورا کمرہ یوں تو صاف تھا لیکن بیڈ پر کتابیں بکھری پڑی تھی۔ یہ دیکھ کر حمزہ کو بڑا غصہ آیا تھا۔ وہ کہنے لگا، امی ادھر آئیں۔ وہ زور سے چلایا تھا۔ صفیہ بیگم فوراً کمرے میں آ گئی۔ وہ کہنے لگی، کیا ہوا ہے، کیوں چلا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، یہ سب کیا ہے؟ اس نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا تو صفیہ بیگم کہنے لگی، وہ اصل میں تمہارے پیچھے سے نور یہ کمرہ استعمال کرتی رہی ہے نا، ابھی تمہارے آنے پر فٹافٹ سے کچن میں گھس گئی، میں اسے کہتی ہوں اپنی کتابیں سمیٹ لے۔ وہ کہنے لگا، میں واش روم جا رہا ہوں نہانے کے لیے، اپنی اس نور سے کہیں کہ 5 منٹ کے اندر اندر اپنا سب کچھ اس کمرے سے اٹھا کر باہر لے جائے۔ بڑا سخت لہجہ تھا۔ صفیہ بیگم کہنے لگی، تمہیں کیا ہوا ہے، کیوں انگارے چبائے رہتے ہو؟ نور کا نام سن کر ہی تو تمہیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ حمزہ کہنے لگا، آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ مجھے اپنے کمرے میں کسی دوسرے کی شیئرنگ برداشت نہیں ہے، مجھے نہیں اچھا لگتا، میں گھر پر ہوں یا نہ ہوں میرا کمرہ بس میرا ہی رہنا چاہیے۔ آپ میری عادت سے اچھی طرح سے واقف ہیں، آج تک ہارا آیا ہوں اور کل سے میری ڈیوٹی دوبارہ سے سٹارٹ ہو جائے گی۔ آپ جانتی ہیں نا ایچ سی کی پوسٹ میری کتنے سارے بکھیڑے ہیں جو مجھ سے دیکھنے پڑتے ہیں۔ صفیہ بیگم کہنے لگی، اچھا تم جاؤ نہا دھو کر آؤ۔ جیسے ہی حمزہ واش روم میں گیا، واش روم میں لیڈیز کپڑے دیکھ وہ چڑھ کر باہر آیا، کہنے لگا، امی واش روم میں جا کر دیکھیں کیا ہے۔ جیسے ہی صفیہ واش روم میں گئی تو انہیں لمحہ لگا تھا بات سمجھنے میں۔ وہ نور کے کپڑے دیکھ کر فوراً سے کپڑے اتار کر باہر لے آئیں، پھر کہنے لگی، جاؤ تم۔ انہوں نے نور کو پکارا، وہ روٹی ہی پکا کر کمرے میں آئی تھی۔ کہنے لگی، جی خالہ جان۔ وہ کہنے لگی، بیٹا اپنی کتابیں اٹھا کر میرے کمرے میں رکھ دو اور اپنے کپڑے بھی الماری سے نکال لو، حمزہ آیا ہے تو ظاہر ہے یہ اس کا کمرہ ہے، اسی کے پاس ہی رہے گا۔ وہ کہنے لگی، جی بس 2 منٹ۔ جلدی جلدی نور نے ساری کتابیں اٹھائیں اور صفیہ بیگم کے کمرے میں رکھ دی۔ پھر طے شدہ کپڑے اپنے اٹھائے، جوتے موزے یونیفارم سب کچھ اٹھا کر وہ صفیہ بیگم کے کمرے میں رکھ چکی تھی۔ گھر بہت زیادہ بڑا نہیں تھا، بس 3 ہی کمرے تھے۔ ایک ڈرائنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا، ایک کمرہ صفیہ بیگم کا تھا اور دوسرا حمزہ کا۔ جب سے حمزہ کا ٹرانسفر ہوا تھا اس کا کمرہ نور استعمال کر رہی تھی۔ نور کو یہاں آئے ہوئے 1.5 سال ہوا تھا۔
جب وہ یہاں آئی تھی تب حمزہ یہاں نہیں تھا۔ صفیہ بیگم رات کو خراٹے لیتی تھی اور نور شور میں پڑھ نہیں سکتی تھی، نہ سو سکتی تھی۔ صبح اس کا کالج میں ٹیسٹ تھا اور اسے ہر صورت یاد کرنا تھا، لیکن اس اندھیرے اور شور میں وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے اپنی کتابیں لے کر کمرے سے باہر آ گئی۔ پورے گھر میں اس وقت اندھیرے کا راج تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی باہر کھلے صحن میں آ گئی۔ 14ویں کے چاند کی روشنی پورے صحن کو منور کر رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، بڑا پرسکون ماحول تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی صحن کی لائٹ نہیں جلا سکتی تھی، کیونکہ حمزہ کے کمرے کی کھڑکی صحن میں کھلتی تھی۔ صحن میں اگر وہ لائٹ جلا کر پڑھتی تو روشنی حمزہ کے کمرے میں جاتی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کھڑوس انسان کی نیند خراب ہو اور اس پر آ کر چلانا شروع کر دے۔ حمزہ کے گرم مزاج سے وہ اچھی طرح سے واقف تھی۔ وہ پل میں بھڑک اٹھتا تھا، اسی لیے بجھے دل کے ساتھ اس نے کرسی اٹھا کر کچن میں رکھی اور کچن کی لائٹ آن کر کے پڑھنے لگی۔ گرمیوں کے دن تھے اور کچن تھا بھی چھوٹا، پھر اس وقت کچن میں حبس بھی بہت تھا۔ نور آنکھیں بند کیے جلدی جلدی رٹے لگا رہی تھی، جب اچانک سے آہٹ کی آواز پر چونک کر اس نے آنکھیں کھولیں تو سامنے حمزہ ماتھے پر بل ڈالے کھڑا تھا اور اسے بڑے غصے اور قہر بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن نور کو حمزہ سے بہت ڈر لگتا تھا۔ اس کے سامنے نور کی جان نکلتی تھی اور وہ بڑے غصے سے کچن میں آیا تھا۔ وہ کہنے لگا، رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہی ہو؟ بڑا کرخت لہجہ تھا، نور کی زبان اس کے سامنے نہیں کھلتی تھی، گلے میں بہت سی گرہیں پڑ جاتی تھی۔ اب بھی وہ حمزہ کو بتانا چاہتی تھی کہ صبح اس کا ٹیسٹ ہے اور وہ یاد کرنے کے غرض سے ہی یہاں کچن میں آئی ہے، لیکن پھر وہ خوفزدہ ہو کر اپنی کتاب لے کر کھڑی ہو گئی۔ حمزہ کچن کے دروازے سے کچھ ہٹ کر کھڑا تھا۔ نور تیزی سے کچن کے دروازے سے باہر نکلنا چاہتی تھی، لیکن جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچی تو اس کا بازو حمزہ کے ہاتھ کی مضبوط گرفت میں تھا۔ نور کی رہی سہی جان بھی لبوں پر آئی تھی۔ وہ اسے اپنے مقابل کھڑا کر چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، بولو، کیا کر رہی تھی یہاں؟ حمزہ کا گھمبیر لہجہ سن کر وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی، میں اتنا کہنے کے بعد نور کے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ پتہ نہیں وہ کیوں اس شخص کے سامنے بول ہی نہیں پاتی تھی۔ حمزہ کہنے لگا، کیا میں کر رہی ہو؟ کیا رہی تھی یہاں؟ کسی کا انتظار تھا کیا؟ یہ سن کر نور کے ہوش اڑے تھے۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ حمزہ کا غصے کے مارے سانس پھول رہا تھا۔ ویسے بھی وہ کافی سخت قسم کا پولیس انسپکٹر تھا۔ اس کے ماتحت کام کرنے والا عملہ اس کے سامنے کانپتا تھا، تو پھر ایک نازک سی نور تھی وہ۔ جب نور نے کوئی جواب نہیں دیا تو حمزہ کہنے لگا، آج کے بعد میں تمہیں رات کے اس پہر یوں صحن یا کچن میں اکیلے دیکھا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اپنی سرخ آنکھیں وہ نور کی بھوری آنکھوں میں ڈالتے ہوئے بڑے قہر بھرے لہجے سے بولا تھا، مت بھولو کہ میرے نکاح میں ہو تمہیں وہ سب کرنے نہیں دوں گا جو تم پہلے کرتی رہی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے نور کا بازو چھوڑا تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حمزہ کبھی اس سے یہ بات بھی کہہ سکتا ہے۔ وہ بھاگتے ہوئے صفیہ بیگم کے کمرے میں گئی تھی۔ وہ بے خبر سو رہی تھی۔ نور نے اپنی کتاب ایک طرف رکھی اور بیڈ پر لیٹ کر اپنا تکیہ اپنے منہ پر رکھ کر دبایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پتہ نہیں اس کا ماضی کب اس کا پیچھا چھوڑے گا، یہ شخص کیوں اس کی زندگی میں آیا تھا، کیوں اس کی ہر سانس کا مالک بن بیٹھا تھا۔ دنیا میں اسے بس ایک اسی شخص سے خوف آتا تھا، ڈر لگتا تھا۔ ہمیشہ اس کی گلابی ڈورے والی آنکھیں اس کی جان نکالتی تھی، اور وہی شخص اس کے نکاح میں تھا۔ اس پر زندگی کی ستم ظریفی یہ تھی کہ قسمت اسے اسی سنگ دل کے گھر میں لے آئی تھی۔ اب اس کے تانے شک بھری نظروں سے وہ خوف کھاتی رہتی تھی۔ وہ تو اسے کھل کر سانس تک لینے نہیں دے گا۔ وہ سسکیوں سے رو رہی تھی اور تکیے پہ اپنے منہ پر زور سے دبا رکھا تھا تاکہ اس کی سسکیاں صفیہ بیگم نہ سن سکیں۔ پتہ نہیں روتے روتے کب نور کی آنکھ لگ گئی تھی۔ صبح صفیہ بیگم کے جگانے پر بھی وہ اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ نور بیٹا، کالج جانا ہے کہ نہیں؟ روز تو خود اٹھ جاتی ہو، آج کیا ہوا ہے؟ نور کو اپنا آپ بے جان لگ رہا تھا، سر میں درد، آنکھوں میں جلن، ابھی بھی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگی، اٹھ رہی ہوں خالہ۔ بمشکل نور نے جواب دیا۔ صفیہ بیگم
جو اپنا لحاف طے کر رہی تھی نور کے پاس آ گئیں۔ جب نور کی پیشانی کو چھوا تو وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ صفیہ بیگم کہنے لگی چندہ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، آج مت جاؤ، آرام کرو، مجھے لگتا ہے رات بھر جاگتی رہی ہو۔ ایک تو یہ منہ کالج والے موٹی موٹی کتابیں پکڑا دیتے ہیں یاد کرنے کے لیے، اس سے پہلے بچیوں کی جان تو دیکھیں، کم بخت پڑھائی نہ ہو گئی عذاب ہو گیا۔ نور بچے اٹھ کر بیٹھو، منہ ہاتھ دھو لو، میں ناشتہ بنا کر دیتی ہوں۔ نور کہنے لگی نہیں خالہ رہنے دیں، اتنا بھی بخار نہیں ہے، میں ناشتہ بنا لوں گی۔ صفیہ بیگم کہنے لگی رہنے بھی دو، میں بنا کر لاتی ہوں، روز تم ہی سارے کام کرتی ہو، اب بیمار ہو تو تھوڑا آرام ہی کر لو۔ یہ کہہ کر صفیہ بیگم کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ نور کو کبھی بھی یہ گھر اپنا نہیں لگا تھا، نہ ہی یہاں رہنے والے نفوس سے انسیت محسوس ہوئی تھی۔ حالانکہ صفیہ بیگم کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا، بلکہ ماؤں جیسا، لیکن نور کو ان کی محبت بھی خود پر احسان لگتے تھے۔ اسے لگتا تھا کہ وہ صفیہ بیگم اور حمزہ کے احسانات کے نیچے دبی ہوئی ہے، جنہوں نے اسے سہارا دیا تھا۔ حالانکہ صفیہ بیگم اسے کئی بار کہہ چکی تھی کہ یہ گھر تمہارا ہے، لیکن نور کسی مہمان کی طرح رہتے تھے۔ کبھی بنا صفیہ بیگم سے پوچھے اس نے پانی تک نہیں پیا تھا۔ حالانکہ کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کچھ دیر بعد ہی باہر سے حمزہ کے چلانے کی آواز آئی اور نور ایک دم چونکی تھی۔ وہ کہنے لگا امی آپ کیوں کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی ہیں؟ کہاں ہے نور، اسے کہیں ناشتہ بنائے۔ حمزہ کا لہجہ سن کر نور کا دل فل اسپیڈ میں بھاگنے لگا تھا، وہ بدحواس ہونے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز آئی تھی اور صفیہ بیگم اس کے لیے ناشتہ لے کر آئی تھی۔ نور کے مترنم آنکھیں دیکھ وہ کہنے لگیں بیٹا اگر تمہیں رات سے بخار تھا تو مجھے جگا دیتی۔ وہ کہنے لگی آپ ناشتہ کیوں لے کر آئیں، میں بنا لیتی، اتنی بھی بیمار نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگی ارے کیوں اتنا سوچتی ہو، چلو شاباش ناشتہ کرو پھر میں تمہیں دوا دیتی ہوں، اور دوپہر کو تو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی۔ تم بھی تو میرا خیال اتنا رکھتی ہو، کیا ہوا اگر تم بیمار ہو گئی؟ پھر صفیہ بیگم نور کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگی دیکھو بیٹا حمزہ کی باتوں کا برا مت منایا کرو، میں جانتی ہوں وہ بہت کڑوا بول جاتا ہے لیکن آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ صفیہ بیگم کو اندازہ تھا کہ حمزہ لحاظ نہیں کرتا، جو بھی جی میں آتا ہے بول پڑتا ہے اور اس یتیم بچی کے دل پر زخم کر دیتا ہے، اسی لیے وہ ان زخموں کو اپنے پیار سے بھرنا چاہتی تھی۔ وہ مشکل لیکن نور مسکرائی۔ وہ کہنے لگی نہیں مجھے کسی بات کا برا نہیں لگتا۔ بہرحال 2 دن میں وہ ٹھیک ہو چکی تھی۔ جب وہ کالج گئی تو اس کی دوست فرحانہ اسے کہنے لگی تمہیں کیا ہوا تھا، 2 دن سے کیوں نہیں آ رہی تھی؟ وہ کہنے لگی بس طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ فرحانہ کہنے لگی تم ہر وقت چپ چپ کیوں رہتی ہو، باتیں کیا کرو جیسے ہم لوگ کرتے ہیں۔ نور کہنے لگی کرتی تو ہوں اور کیسے کروں۔ فرحانہ کہنے لگی تم ہر وقت کتابوں میں گھسی رہتی ہو، اس سے باہر بھی ایک بہت خوبصورت زندگی ہے۔ نور ذرا سا مسکرائی تھی، پھر کہنے لگی لیکن میری دوستی تو ان کتابوں سے ہے، یہ مجھے کامیابی کی بہت اونچی منازل پر لے جائیں گی اور مجھے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا ہے۔ تمہیں نہیں پتا کہ محتاج ہی کی زندگی بہت اذیت ناک ہوتی ہے، کسی کے احسان کی روٹی بڑی مشکل سے حلق سے نیچے اترتی ہے۔ فرحانہ کہنے لگی تم ہماری عقل سے بالا تر ہو۔ نور کہنے لگی اسی لیے تو کہتی ہوں کہ میرے بارے میں زیادہ مت سوچا کرو۔ نور واقعی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتے تھے، پڑھنا چاہتے تھے، جاب کرنا چاہتے تھے۔ حمزہ سے نکاح اس کی مجبوری تھی، دلی خواہش نہیں، اور ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ کبھی بھی اس کا ہم مزاج نہیں تھا، اسے نرم مزاج لوگ پسند تھے، اسے دھیمے لہجے میں بات کرنے والے مرد اچھے لگتے تھے جو بیوی کے ساتھ محبت والا معاملہ کرے، اور حمزہ بالکل اپوزٹ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بھی اسے پسند نہیں کرتا، پھر ایسے رشتے کی ڈور میں بندھے رہنا جسے کوئی نبھانا ہی نہ چاہتا ہو کیا فائدہ۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے تو حمزہ سے صاف کہہ دے گی کہ وہ جس سے چاہے شادی کر لے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے تو حمزہ سے صاف کہہ دے گی وہ جس سے چاہے شادی کر لے، نکاح کا بوجھ اپنے سر سے جب چاہے اتار لے۔ لیکن اس فیصلے کو برقرار رکھنے کے لیے اسے پڑھنا تھا، ایک مقام حاصل کرنا تھا۔ وہ کالج سے واپس آئی، پھر کپڑے تبدیل کیے اور کچن میں گھس گئی۔ صفیہ بیگم اسے کہتی رہ گئیں کہ پہلے روٹی بنا دیتی ہوں، وہ کھا لو، لیکن وہ کہنے لگی نہیں خالہ میں خود بنا لوں گی۔ آپ کچن میں کیا کر رہی ہیں، باہر آئیں، اتنی گرمی ہے۔ وہ کہنے لگی تو کیا گرمی تمہارے لیے نہیں ہے، ابھی 2 دن پہلے تم بخار میں تھی۔ لیکن نور نے ان کی ایک نہیں سنی، پہلے کھانا بنایا، خالہ کو دیا، پھر خود کھایا۔ حمزہ کی ڈیوٹی کا کوئی وقت نہیں تھا،
کبھی رات کو چلا جاتا تو کبھی پورا دن سوتا رہتا اور کبھی دوپہر کو واپس آ جاتا۔ ابھی بھی نور سارے گھر کا کام کر کر کے تھکن محسوس کر رہی تھی۔ صفیہ بیگم بھی دوپہر کو سونے کی عادی تھی، وہ سو چکی تھی۔ نور صفیہ بیگم کے کمرے میں جانے کے بجائے حمزہ کے کمرے میں آ گئی، کیونکہ صفیہ بیگم کے خراٹے اسے سونے نہیں دیتے تھے۔ اسے خاموشی میں سونے کی عادت تھی۔ اسے لگا کہ حمزہ اب نہیں آئے گا۔ اکثر وہ شام کو ہی گھر آتا تھا، اسی لیے وہ پھر آرام سے بیڈ پر لیٹ گئی کہ اس کے آنے سے پہلے اٹھ جائے گی۔ ابھی اسے سوئے ہوئے شاید کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب حمزہ گھر واپس آیا۔ بیرونی دروازے کی چابی اس کے پاس تھی۔ رات 4 بجے اس کے افسر کا فون آیا تھا اور اسے ڈیوٹی پر جانا تھا۔ پھر کراچی کے حالات بھی کچھ ایسے تھے کہ کبھی بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مسئلہ رہتا ہی تھا۔ وہ تھکا ہوا تھا اور سونا چاہتا تھا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو لائٹ آف تھی۔ کمرے کے پردے برابر تھے۔ کمرے میں اندھیرا بھی تھا، ایک پرسکون ماحول تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ اپنے بیڈ کے قریب آیا تو اسے لگا جیسے کوئی سو رہا ہے، کوئی لیٹا ہوا ہے، حالانکہ اس کے کمرے میں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ جب اس نے ذرا سا لحاف اتارا تو نور سو رہی تھی، بالکل بے خبر۔ حمزہ نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو ماتھے پر بل پڑ گئے۔ پتہ نہیں اسے اس معصوم سی لڑکی سے کیوں اتنی چڑ رہتی تھی۔ فوراً سے اس نے اس کا بازو پکڑا اور جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھی۔ سامنے حمزہ کو دیکھ کر اس کی جان نکلی تھی کہ یہ آفت دوپہر ہی کیوں نازل ہو گئی۔ جلدی سے اپنا دوپٹہ خود پر اوڑھا اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی صفائی پیش کرتی یا کہتی کہ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ ایک دم سے نازل ہو جائے گا، حمزہ کہنے لگا، بہت شوق ہے تمہیں میرے کمرے میں سونے کا، میرے کمرے پر اپنا حق جمانے کا؟ چلو اٹھو، کھڑی ہو۔ وہ فوراً سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلنے لگی۔ جتنا وہ حمزہ سے کتراتی تھی اتنا ہی پتہ نہیں کیوں اس سے وہ کام سر انجام ہو جاتا تھا جس سے حمزہ کو غصہ آئے۔ ساری نیند اس کی اڑ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کے کمرے سے باہر جاتی وہ کہنے لگا، ایک کپ چائے بنا کر لاؤ، اور میرا یہ دیکھو سوٹ ٹھیک سے استری کیوں نہیں کرتی، ہاتھوں میں جان نہیں ہے کیا؟ بس یہی کڑوی کسیلی باتیں تھیں حمزہ کے پاس۔ وہ چپ چاپ کمرے سے باہر نکلی اور اس کے لیے چائے بنائی۔ جب تک کمرے میں آئی تب تک وہ شاور لے چکا تھا، تولیے سے اپنا سر صاف کر رہا تھا۔ اس نے صرف اپنا نائٹ ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ اسے یوں بنا شرٹ کے دیکھ کر نور کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ کمرے کے اندر آئے۔ وہ وہیں دروازے پر کھڑی رہی۔ حمزہ کہنے لگا، کیا بات ہے؟ انویٹیشن دوں تمہیں کہ محترمہ نور صاحبہ میرے کمرے میں تشریف لائیے اور چائے کا کپ رکھ دیجیے؟ جاؤ جا کر سائڈ ٹیبل پر کپ رکھ دو۔ ایک تو یہ دن رات کی ڈیوٹی نے میری زندگی اچیرن بنا رکھی ہے، سر پھٹ رہا ہے۔ نور نے تیز قدم اٹھاتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر کپ رکھا اور جیسے ہی جانے لگی تو حمزہ کے بے ترتیب پڑے شوز سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ گر کر زمیں بوس ہوتی کسی کی باہوں کے حصار میں جکڑی گئی تھی۔ عین اسی وقت حمزہ پلٹا تھا تاکہ چائے کا کپ اٹھا سکے، لیکن بے ساختہ سا عمل تھا کہ گرتی ہوئی نور کو اپنی باہوں میں لے چکا تھا۔ ایک چیخ تھی جو نور کے حلق سے برآمد ہوئی تھی۔ بے اختیاری میں وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑ چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے کھڑا کر چکا تھا اور کہنے لگا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اندھی بھی ہو، اور بھی کوئی خامی ہے تو مجھے ابھی بتا دو۔ ایک تو زبردستی میرے پلے باندھی گئی ہو اور اوپر سے کوئی کام دیکھ کر نہیں کرتی۔ ابھی گر جاتی تو تمہیں بہانہ مل جاتا کام نہ کرنے کا کہ میری تو ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، جسے 2 دن پہلے خود کو بخار چڑھا کر بیٹھ گئی تھی۔ نور کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ دفن ہو جائے، لیکن حمزہ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ابھی تک حمزہ نے اسے مکمل طور پر چھوڑا نہیں تھا، بازوؤں سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ کہنے لگی، مجھے چھوڑیے، مجھے باہر جانا ہے۔ وہ کہنے لگا، کس بات کی اکڑ ہے تمہیں؟ کیا سمجھتی ہو خود کو؟ نور کا جی چاہا اس سے کہے کہ اسے کس بات کی اکڑ ہے، وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ میں مری جا رہی ہوں اس پر۔ اگر اس کے دل میں نور کے لیے کوئی بھی نرم گوشہ نہیں تھا تو نور کو بھی وہ پسند نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی، پلیز میرا بازو چھوڑیں۔ حمزہ کہنے لگا، نہیں چھوڑتا بازو، کیا کر لو گی؟ جانتی ہو نا میری کیا لگتی ہو تم؟ وہ کہنے لگی، ہاں جانتی ہوں، آپ نہ بھی جتائیں تب بھی مجھے پتا ہے میرا آپ سے کیا رشتہ ہے۔ حمزہ کہنے لگا، گڈ، یاد رکھنا اور اسے پوری ایمانداری سے نبھانے کی کوشش بھی کرنا۔ میری صرف اپنی ماں کی وجہ سے چپ ہوں اور تمہیں تعلیم دلوا رہا ہوں۔ یاد رکھنا اگر میں نے تمہیں کسی بھی لڑکے کے ساتھ دیکھ لیا نا تو تمہاری جان وہیں پر نکال دوں گا۔ وہی بے یقینی، وہی شک بھری باتیں جس سے نور کی جان جلتی تھی۔ یہ کہہ کر حمزہ نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی اور کچن میں آ کر رونے لگی۔
پھر آسمان کی طرف دیکھ کر شکوہ کرنے لگی کہ اے اللہ، تو نے کیوں مجھ سے میری ماں کو چھین لیا؟ میرا اس گھر میں دم گھٹتا ہے، مجھے نہیں رہنا یہاں پر۔ کافی دیر وہ کچن میں بیٹھی رہی، پھر رات کا کھانا بنانے لگی۔ باقی کا وقت اندر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اپنا پڑھتی رہی تاکہ رات کو نہ پڑھنا پڑے۔ جب صفیہ بیگم اٹھی تو وہ چائے بنا کر دینے لگی۔ ایک صفیہ بیگم ہی تھی جس کا رویہ نور کے ساتھ بہت اچھا تھا، اور صفیہ بیگم ہی تھی جس نے زبردستی حمزہ کے لاکھ انکار پر نور سے نکاح کرنے پر مجبور کیا تھا۔ چند روز بعد ہی فرحانہ کہنے لگی، نور، ہم سب لوگ آج آئس کریم کھانے کے لیے آئس کریم پارلر جائیں گے۔ نور اس وقت لائبریری میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی جب فرحانہ اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ کر کہنے لگی۔ نور کہنے لگی، تو میں کیا کروں؟ جاؤ جہاں جانا ہے۔ وہ کہنے لگی، کیا مطلب جاؤ جہاں جانا ہے؟ ویسے بھی آج ہاف ڈے ہے، چھٹی جلدی ہو جائے گی۔ نور کہنے لگی، اچھا۔ وہ کہنے لگی، شہر میں کچھ ہنگامہ آرائی ہو گئی ہے، اسی لیے ابھی نوٹس بورڈ پڑھ کر آ رہی ہوں۔ یہ سن کر نور کچھ گھبرائی تھی، اسے ویسے بھی لڑائی جھگڑوں سے بہت بڑا خوف آتا تھا۔ وہ کہنے لگی، اچھا میں کچھ نوٹس بنا لوں، پھر میں بھی واپس جاتی ہوں۔ وہ کہنے لگی، واپس نہیں جانا، ہم سب لڑکیاں کالج کے قریب ہی بنے ہوئے آئس کریم پارلر جائیں گی، وہاں سے آئس کریم کھائیں گی، تم بھی ہمارے ساتھ جاؤ گی؟ نور کہنے لگی، مجھے گھر جانا ہے۔ فرحانہ کہنے لگی، اس بار میں تمہاری ایک نہیں سنوں گی، عجیب آدم بیزار قسم کی لڑکی ہو۔ نور کا لاکھ انکار کرنا بھی فرحانہ کے سر پر بے اثر رہا۔ وہ باقی لڑکیوں کے ساتھ نور کو بھی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ آئس کریم پارلر کے ایک ٹیبل کو انہوں نے منتخب کیا تھا۔ نور کا ارادہ تھا کہ جلدی سے بس آئس کریم ختم کرے گی اور یہاں سے چلی جائے گی، لیکن تبھی نوجوان آئس کریم پارلر کے اندر داخل ہوئے، جسے دیکھ کر فرحانہ نے انہیں اشارہ کیا تھا، اور یہ دیکھ کر نور حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں لڑکے مسکراتے ہوئے وہاں آ گئے اور ان کی ٹیبل پر ہی کرسیاں گھسیٹ کر بیٹھ گئے۔ ایک فرحانہ کا بوائے فرینڈ تھا اور دوسرا ہنا کا۔ بس نور اور فائزہ ہی ایسی تھی جن کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ یہ سب دیکھ کر نور فوراً سے کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ فرحانہ کہنے لگی، کیا ہوا تمہیں؟ بیٹھو تو۔ نور کہنے لگی، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم یہاں پر ڈیٹ مارنے آئی ہو؟ تو مجھے اپنے ساتھ کیوں لائی ہو؟ وہ کہنے لگی، نور تماشا مت کرو، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تاکہ سب کو یہ لگے کہ ہم سب کا گروپ ہے۔ نور کو نہیں پتا تھا کہ فرحانہ اسے اپنے مقاصد کے لیے لائی تھی۔ اس نے نور کا ہاتھ پکڑ کر اسے کرسی پر بٹھایا تھا۔ تب تک آئس کریم کھا چکی تھی، فائزہ نور کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ وہ کہنے لگی، بس جلدی سے آئس کریم کھاؤ پھر ہم چلتے ہیں۔ لیکن ابھی آئس کریم نور نے شروع بھی نہیں کی تھی جب کچھ لڑکے آئس کریم پارلر کے اندر آئے اور توڑ پھوڑ کرنے لگے۔ شاید ان کا ارادہ ہنگامہ آرائی کا تھا۔ یہ سب دیکھ کر نور کی تو جان نکلی تھی، کیونکہ انہوں نے آئس کریم پارلر کا دروازہ اندر سے بند کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگی، کسی کو بھی ہم باہر جانے نہیں دیں گے۔ سب لوگ پریشان تھے۔ اب تو فرحانہ کی بھی جان نکلی ہوئی تھی اور وہ دو لڑکے بھی گھبرائے ہوئے تھے۔ وہ نوجوان سب کی جیب سے موبائل نکلوا رہے تھے اور پیسے لے رہے تھے کہ جب پولیس نے حملہ کر دیا۔ دروازہ توڑ کر پولیس اندر آ چکی تھی اور ان لڑکوں کو پکڑنے لگی۔ فائرنگ کی آوازیں آنے لگیں۔ نور سہم کر نہ جانے کب ایک نوجوان کے پیچھے چھپی تھی۔ سبھی ایک دوسرے کے پیچھے پناہ لے رہے تھے جب یک دم کسی نے اس کا بازو پکڑا تھا۔ اس نے جب بازو پکڑنے والے کو دیکھا تو اس کی جان نکل گئی تھی۔ حمزہ بڑی خون خار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، تم یہاں؟ وہ نوجوان کہنے لگا، انسپکٹر صاحب یہ میرے ساتھ ہیں، ہم لوگ یہاں آئس کریم کھانے آئے تھے اور ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی۔ نور کو لگا کہ جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ یہ سن کر حمزہ کا غصے سے برا حال ہوا تھا۔ نور تو یوں تھی جیسے اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا ہو، جان نکلی ہو اس کا، کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ وہ تو یہاں آنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ حمزہ نے تمام لڑکوں کو گرفتار کیا جو ہنگامہ آرائی کر رہے تھے اور اپنے اہلکاروں کو کہنے لگا کہ سب کو پولیس موبائل میں بٹھاؤ۔ ابھی بھی نور کا بازو حمزہ کی سخت گرفت میں تھا۔ سب کے سامنے وہ اسے باہر لے گیا، اپنے سامنے مجرموں کو موبائل میں بٹھوایا، پھر اپنے اہلکار کو کہنے لگا، جا کر انہیں بند کر دو، میں کل صبح آ کر ان سے پوچھ گچھ کروں گا۔ پھر بڑا غصے سے نور کو کھینچتا وہ اپنی بائک تک لایا تھا۔ وہ کہنے لگا، بیٹھو میرے ساتھ، آج تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ نور کو پتا تھا کہ واقعی آج اسے چھوڑے گا نہیں، کیونکہ اس کے شک پر یقین کی مہر لگ چکی تھی۔ وہ کہنے لگی، حمزہ پلیز میری بات سنو۔ حمزہ کہنے لگا، اگر تم چاہتی ہو نا کہ میں تمہارا تماشا نہ بناؤں تو چپ چاپ بائک پر بیٹھ جاؤ۔ وہ بائک پر بیٹھ چکی تھی لیکن پورے راستے روتی رہی۔ وہ کہتی رہی کہ پلیز میری ایک بار بات سن لینا، لیکن حمزہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بڑی تیزی سے بائک ہوا میں اڑا رہا تھا۔ ڈر کے مارے وہ اس کے کاندھوں سے
شرٹ اپنے ہاتھوں سے دبوچ چکی تھی، اپنی شامت اسے سامنے نظر آ رہی تھی۔ بائک سیدھا گھر کے سامنے جا کر رکی تھی۔ فوراً سے نور موٹر سائیکل سے نیچے اتری اور گھر کا دروازہ زور سے بجانے لگی۔ تب تک حمزہ بھی موٹر سائیکل سے اتر چکا تھا۔ صفیہ بیگم تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی باہر تک آئی تھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے روتی ہوئی نور کو دیکھا تو پریشان ہوئی، اور اس کے ساتھ کھڑے حمزہ کو غصے میں دیکھا تو حیران بھی ہوئی تھی۔ وہ تو اپنی ڈیوٹی پر گیا تھا۔ نور جلدی سے اندر آئی تھی۔ وہ کہنے لگی، خالہ خالہ پلیز مجھے حمزہ سے بچا لیں۔ صفیہ بیگم تو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے ہوا کیا ہے۔ اس کا رنگ بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ وہ پوری کی پوری کانپ رہی تھی۔ حمزہ اندر آیا اور مین گیٹ بڑے زور سے بند کیا۔ تب تک نور صفیہ بیگم کے پیچھے چھپ چکی تھی۔ وہ کہنے لگا، اماں پیچھے ہٹیں، آج اسے نہیں چھوڑوں گا۔ آج یا تو یہ نہیں یا میں نہیں۔ وہ بڑے غصے سے بول رہا تھا۔ صفیہ بیگم تو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ہوا کیا۔ وہ کہنے لگی کہ حمزہ بات کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، اماں پیچھے ہٹیں، پیچھے ہٹ جائیں بالکل۔ ویسے صفیہ بیگم کا بازو پکڑ کر انہیں پیچھے کیا اور بڑے غصے سے نور کے دونوں بازو پکڑ لیے۔ وہ کہنے لگا، کون تھا وہ لڑکا؟ کس کے ساتھ گئی تھی؟ میں نے کہا تھا تم سے کہ میرے ساتھ ایسی دھوکے بازی مت کرنا، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ بتاؤ مجھے وہ کون تھا؟ چلا کر حمزہ نے پوچھا۔ نور کو لگا بس اب وہ بول نہیں پائے گی۔ خوف کے مارے وہ پوری کی پوری کانپ رہی تھی۔ صفیہ بیگم بیچ میں آ گئی اور کہنے لگی، حمزہ اس کے بازو چھوڑو۔ وہ کہنے لگا، ماں پیچھے ہٹ جائے، جب تک یہ مجھے جواب نہیں دے گی میں اس کی جان نہیں چھوڑوں گا۔ وہ روئے جا رہی تھی، چاہ کر بھی کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ لفظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، گلے میں گرہیں پڑنے لگی تھی۔ جس قدر وہ کانپ رہی تھی صفیہ بیگم کو لگ رہا تھا کہ وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگی، حمزہ خدا کے لیے پیچھے ہٹو، چھوڑو اسے۔ بڑی مشکل سے صفیہ بیگم نے حمزہ کی گرفت سے نور کو آزاد کروایا تھا۔ وہ کہنے لگی، بیٹا کیا ہوا تھا مجھے بتا۔ وہ کہنے لگی، خالہ مجھے اس شخص سے بچا لیں، مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ۔ یہ بس مجھ پر صرف شک کر سکتا ہے، میں سچ بتا رہی ہوں تو یہ یقین نہیں کرے گا۔ اسے کہے مجھے طلاق دے دے۔ لفظ تھے یہاں کوئی بم جو نور نے حمزہ پر گرایا تھا۔ وہ تو ایسے تھا جیسے غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، کیا کہا تم نے؟ اس کا لہجہ اتنا بلند تھا کہ نور کا دل کانپ کر رہ گیا تھا۔ وہ بڑے غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا، لیکن صفیہ بیگم بیچ میں کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، حمزہ پیچھے ہٹو۔ وہ کہنے لگا، اس نے طلاق کا نام لیا تو لیا کیسے؟ طلاق چاہیے اسے؟ میں اس کی جان لے لوں گا۔ آپ پیچھے ہٹیں اماں، آج نہیں چھوڑوں گا اسے، میرے اور اس کے بیچ مت آئیے گا۔ یہ کہہ کر اس نے نور کا بازو پکڑا اور اپنے کمرے میں لے جانے لگا۔ یہ دیکھ کر تو صفیہ بیگم کی جان نکلی۔ وہ نور سے کہنے لگا، دیتا ہوں تمہیں طلاق۔ نور وک لگا کر بس اب وہ بچ نہیں پائے گی، اسے لیے اپنا بازو حمزہ کی گرفت سے چھڑوانے لگی۔ اسے کہنے لگی، مجھے چھوڑو، کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ کہنے لگا، بیوی ہو نا تم میری، تمہیں تو کمرے میں لے کر جا رہا ہوں، مجھے تو کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ یہ سن کر نور کے رہے سہے اور سان بھی خطا ہونے لگے۔ وہ کہنے لگی، خالہ پلیز مجھے بچا لیں۔ صفیہ بیگم نے حمزہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑے تھے۔ وہ کہنے لگی، خدا کے لیے چھوڑ دو اسے، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، چھوڑ دوں اسے؟ اماں میں اس کو جان سے مار ڈالوں گا۔ اس نے کیا کہا آپ کو سنائی نہیں دیا؟ اتنی گز لمبی زبان ہو گئی ہے اس کے منہ میں۔ آپ جانتی ہیں کیوں؟ اسی لڑکے کی وجہ سے۔ صفیہ بیگم کہنے لگی، ضرور تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگا، یہی تو پٹی باندھ رکھی ہے اس لڑکی نے آپ کی آنکھوں میں، مظلومیت کی، معصومیت کی۔ یہ ویسی نہیں ہے اماں جیسا آپ سمجھتی ہیں، اس کے تو سارے کس بل میں نکال کر رکھ دوں گا۔ یہ کہہ کر حمزہ نے جھٹکے سے نور کا بازو چھوڑا تھا۔ وہ کہنے لگا، بس 2 دن دے رہا ہوں آپ کو، اس کی رخصتی کی تیاری کریں، اس جمعے مجھے رخصتی چاہیے۔ اس کی یہ بات سن کر صفیہ بیگم کہنے لگی، بیٹا خدا کے لیے ایک جذباتی مت بنو، مجھے بات تو سن لینے دو۔ وہ کہنے لگا، اگر اس جمعے آپ نے رخصتی نہیں دی، یاد رکھیے گا میں اسے کھڑے کھڑے طلاق دے دوں گا اور دھکے مار کر یہاں سے نکال دوں گا۔ آپ جانتی ہیں کہ میں اپنی بات کا کتنا پکا ہوں۔ یہ سن کر صفیہ بیگم کی جان نکلی تھی۔ ایک تھپڑ تھا جو انہوں نے زور سے حمزہ کے منہ پر مارا تھا۔ وہ کہنے لگی، خبردار جو طلاق کا نام لیا حمزہ۔ حمزہ نے بڑی بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگا، اچھا وہ طلاق مانگے تو آپ اسے کچھ نہیں کہیں گی؟
میں نے طلاق کا نام لیا تو میرے منہ پر تھپڑ دے مارا؟ اماں، آپ کا مسئلہ یہی ہے کہ آپ کو مجھ سے محبت ہی نہیں ہے. آپ کو صرف اس لڑکی بلکہ اس چال باز لڑکی سے محبت ہے. میں آپ کو صرف 2 دن دے رہا ہوں. یا تو یہ میرے کمرے میں میری بیوی کی حیثیت سے رہے گی یا پھر اس گھر سے باہر نکلے گی. فیصلہ میں نے آپ پر چھوڑ دیا ہے. یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور بڑی زور سے اس نے دروازہ بند کیا. روتے ہوئے صفیہ بیگم کے سینے سے لگ چکی تھی. ایک نظر وہ بند دروازے کو دیکھتی اور پھر نور کو کہنے لگی کہ بیٹا، ہوا کیا ہے؟ پوری بات تو بتاؤ. ایک تو مجھے اس لڑکے کی سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں کس سمت چل پڑا ہے. یہ 2 سال بعد گھر آیا ہے. اس کی یاد میں تو میں صبح شام دعا کرتی رہتی تھی، مگر گھر آتے ہی جو رویہ اس نے اپنا رکھا ہے نا، اگر پولیس والے ایسے بے حس ہو جاتے ہیں، ظلم کرنے پر آ جاتے ہیں، تو اس سے تو اچھا ہے کہ یہ کبھی بھی پولیس والا نہ بنتا. وہ اونچی آواز میں یہ سب کچھ کہہ رہی تھی اور کمرے میں بیٹھا وہ سن رہا تھا. حقیقت جو بھی تھی سب نور نے صفیہ بیگم کو بتا دی. روتے ہوئے کہنے لگی، خالہ پلیز میری رخصتی مت کیجیے. آپ تو جانتی ہیں نا میں پڑھنا چاہتی ہوں. میں بھی رخصتی نہیں کرنا چاہتی. اگر پہلے ان کا یہ رویہ ہے تو بعد میں یہ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ مجھے تو ان سے خوف آ رہا ہے. کمرے میں تو انہیں کھلی چھوٹ ہوگی. یہ سوچ کر اس کی رنگت پیلی پڑ رہی تھی اور صفیہ بیگم اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی. مگر فیصلہ تو کرنا ہی تھا. اس وقت اگر وہ مزید نور کا ساتھ دیتی تو بیٹا ناراض ہو سکتا تھا. وہ اسی نتیجے پر پہنچی تھی کہ نور کی رخصتی وہ حمزہ کے ساتھ کر دیں گی، مگر اس سے پہلے وہ حمزہ سے 2 ٹوک لہجے میں بات کرنا چاہتی تھی. وہ بھی اپنے کمرے میں ہی موجود تھا. جب صفیہ بیگم نے اسے ڈانٹا تو دروازہ کھول چکا تھا. وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھی اور نور کے بارے میں بتانے لگیں کہ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ایک غلط فہمی تھی. اسے مجھے حقیقت بتائی ہے. مگر وہ اگلے ہی پل ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا، اماں بس کیجیے. پچھلے 1 سال سے یہ چال باز لڑکی آپ کے ساتھ رہ رہی ہے اور آپ کو بیوقوف بناتی آئی ہے. مجھے اس پر ذرا بھی اعتبار نہیں. کم عمری میں ہی اس نے پتہ نہیں اپنے دماغ میں کیا کیا خرافات بھر رکھی ہیں. مگر اب میں مزید برداشت نہیں کروں گا. یہ میرے نکاح میں آئے گی، میرے کمرے میں آئے گی، تبھی میں اچھے سے اس کی اکڑ ٹھکانے لگا دوں گا. صفیہ بیگم اس کے اس انداز کو دیکھ کر اسے سمجھانے لگی کہ نہیں بیٹا، تمہیں ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے. سمجھ میں آیا؟ وہ بیچاری یتیم لڑکی ہے، نہ سر پر ماں باپ کا سایہ ہے نہ کچھ. مجھے اپنی ماں سمجھتی ہے، خالہ کہتی ہے. مجھے تو بڑا خوف آتا ہے. میں تمہاری رخصتی تو کروا دوں گی مگر تم اس کے ساتھ غلط رویہ نہیں رکھو گے، اپنے شوہر ہونے کا غلط فائدہ نہیں اٹھاؤ گے. سمجھ رہے ہو نا تم اپنی ماں کی بات؟ ماں کی ہاں میں تو ہاں وہ ملا چکا تھا، مگر دل ہی دل میں سوچ چکا تھا کہ ایک دفعہ یہ لڑکی میرے کمرے میں تو آئے، پھر دیکھتا ہوں اسے کیسے سیدھا کرنا ہے. نور کو بھی بڑے پیار سے بہلا پھسلا کر انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا یہی بہتر ہے کہ وہ تمہارا شوہر ہے. اگر وہ رخصتی چاہتا ہے تو ہم انکار نہیں کر سکتے. آئندہ کے بعد میں تم دونوں کے منہ سے لفظ طلاق نہ سنوں. ذرا یہ بھی تو سوچو، اگر تم اس سے علیحدگی اختیار کرو گی تو کہاں جاؤ گی؟ اس گھر میں تو وہ تمہیں پھر ٹکنے نہیں دے گا اور میں تمہیں باہر کے زمانے کے ہاتھوں چھوڑ بھی نہیں سکتی. صفیہ بیگم کے کہنے پر وہ مان تو چکی تھی، مگر گھپ اندھیرے میں زمین پر بیٹھ کر وہ گھٹنوں میں اپنا سر دے کر رونے لگی. سال پہلے ہونے والے واقعات اسے یاد آنے لگے. 2 سال پہلے جب نور کا نکاح امیر حمزہ سے کیا گیا تھا، وہ گاؤں میں رہتی تھی اور امیر حمزہ شہر میں. 6 گھنٹوں کا فاصلہ تھا دونوں کے بیچ، مگر صفیہ بیگم اور ربینہ بیگم میں بے تحاشا محبت تھی. جیسے ہی نور دنیا میں آئی تو صفیہ بیگم نے اپنے 10 سالہ امیر حمزہ کے لیے اس کا ہاتھ مانگ لیا. بات دونوں بہنوں کے بیچ ایسی پکی ہوئی کہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد پہلے امیر حمزہ کو بھی بتا دیا گیا کہ اس کی قسمت کو نور کے ساتھ جوڑ دیا گیا. نور کی عمر اس وقت 17 سال تھی جب حمزہ کے باپ نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کا نکاح کیا تھا. مگر عین نکاح کے روز جو تماشا ہوا تھا وہ دیکھ کر امیر حمزہ کا دل میں ایسا شک کا بیج بویا گیا کہ آج تک وہ نکل نہیں پایا. اسے نور شروع ہی سے بے حد اچھی لگتی تھی. نکاح کے بعد وہ اکیلے میں نور کے ساتھ کچھ دیر ملنا چاہتا تھا. ابھی وہ نور کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا جب اسے باہر سے آنے والی آوازوں نے چونکنے پر مجبور کر دیا. نور اس وقت کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی جب اس کا چچا زاد ارمان اس کے کمرے میں چلا آیا. بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کہ تمہیں میری محبت پر یقین نہیں تھا؟
تم میرے لیے کیا امیر حمزہ کے رشتے کو انکار نہیں کر سکتی تھی؟ ارے وہ تم سے 10 سال بڑا ہے، تمہارے ماں باپ نے تمہارے ساتھ زبردستی کی ہے نا، ورنہ مجھے پورا یقین ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ یہ الفاظ تھے جنہیں سن کر امیر حمزہ فوراً کمرے میں داخل ہوا۔ نور اور ارمان دونوں کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ ارمان تو وہاں سے جا چکا تھا، جس کے بعد نور نے روتے ہوئے صفائیاں پیش کرتے ہوئے کہا تھا، جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ مجھے پسند کرتا ہے، لیکن میں تو بس اپنے ماں باپ کے حکم کی پابند تھی۔ میرے دل میں تو آپ کے علاوہ اور کوئی بھی گھر نہیں کر سکتا۔ مگر وہ دن اور آج کا دن اس کے دل میں شک بڑھتا ہی گیا۔ اس نے اس بارے میں اپنی ماں صفیہ بیگم کو بھی بتایا۔ صفیہ بیگم کا بھی یہی کہنا تھا، ارے بیٹا، اس بارے میں تو مجھے پہلے ہی روبینہ نے بتا رکھا ہے کہ اس کی دیورانی کا بیٹا بار بار رشتے کی پیشکش کر رہا ہے، لیکن اس سے ان لوگوں پر بھروسہ نہیں، تبھی تو ہم نے کم عمری میں ہی نور کا تم سے نکاح کر دیا۔ مگر حمزہ نے جو کچھ سنا تھا اس پر یقین کر کے وہ اپنے دل میں شک کے بیج بو چکا تھا۔ اسے یہ بات اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی کہ کیوں وہ لڑکا اس کے کمرے میں موجود تھا، جبکہ دلہن بنے ہوئے دیکھنے کا حق تو صرف اور صرف امیر حمزہ کا تھا۔ پھر آئس کریم پارلر میں ایک بار پھر لڑکوں کے ساتھ دیکھ کر وہ اچھا خاصا اس پر شک کر چکا تھا۔ وہ گمسم گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کالج آنا تو اس کا ویسے ہی بند ہو چکا تھا۔ اس کی سہیلیاں بار بار کال کر کے اسے آنے کا کہہ رہی تھی۔ جب اس نے انہیں یہ خبر سنائی کہ کل شام اس کی رخصتی ہے، وہ سبھی شوق سے انداز میں کھڑی تھی، مگر امیر حمزہ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ مجھے اس کے کالج کا کوئی بھی لڑکا یا لڑکی شادی میں نہیں چاہیے۔ رخصتی سادگی سے ہو گئی، مجھے کوئی دھوم دھڑکا نہیں پسند۔ صفیہ بیگم کہنے لگی کہ ایک ایک تو بیٹا ہے میرا، میں دھوم دھام سے تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ روز روز یہ دن تھوڑی ہی آتے ہیں، مگر بیٹے کی مرضی کے آگے وہ پھر ہمت ہار چکی تھی۔ وہ سرخ روسی لباس پہنے خود کو ایک نظر آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر اداسی تھی، پڑھ لکھ کر وہ کچھ بننا چاہتی تھی تاکہ اس کے پاس اپنی نوکری ہو، پیسہ ہو، اتنے پیسے ہوں کہ وہ اپنے لیے الگ ایک کمرے کا ہی صحیح مگر گھر خرید سکے اور وہاں پر رہ کر اپنی زندگی گزار سکے۔ امیر حمزہ جیسے شخص کے ساتھ گزارا کرنا اس کے لیے مشکل تھا، مگر آج وہ اسی کی سیج سجانے کے لیے جانے والی تھی۔ ایک آخری نظر اس نے اپنے آپ پر ڈالی۔ بلا شبہ اس وقت وہ کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی، مگر خوف کے مارے اس کا دل گویا سینہ چیر کر باہر آنے والا تھا۔ باہر خاندان کے کچھ خاص مہمان آئے ہوئے تھے، جن کے سامنے جب نور اور امیر حمزہ کو بٹھایا گیا تو دونوں کی جوڑی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ خاندان کی عورتیں ان دونوں کی بلائیں لینے لگی۔ بلا شبہ اس وقت دونوں پر حسن تمام ہو رہا تھا، مگر امیر حمزہ کے ماتھے کے بل جو کہ تم موجود تھے۔ جب تک وہ سب کے ساتھ رہی، مطمئن رہی، مگر جیسے ہی سب لوگوں نے جانا شروع کیا اور صفیہ بیگم نے اسے لا کر امیر حمزہ کے کمرے میں بٹھایا تو اس کے دل کی دھڑکنیں بڑی شدت اختیار کر چکی تھی۔ کمرے کو سہاگ رات کے لیے سجایا گیا تھا، سفید اور سرخ پھولوں سے ڈیکوریشن کی گئی تھی، جسے دیکھ کر اس کے اندر کے جذبات تو جیسے اسے مزید متذبذب کر رہے تھے۔ بار بار دل میں وہ یہ سوچ رہی تھی کہ جب حمزہ کمرے میں آئے گا تو اس کے ساتھ کیسے مخاطب ہوگا، کہ آج کی رات باقی شوہروں کی طرح وہ اس کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھتے ہوئے ان لمحات کو یادگار بنائے گا۔ اگلی بار خود ہی ٹوک کر کہنے لگی، یہ تو ایک نمبر کا کھڑوس ہٹلر ہے، اسے کہاں یہ سب آتا ہوگا، اسے تو بس دھمکی دینا آتا ہے اور سختی کرنا آتا ہے، جیسے جیل میں قیدیوں کو مارتا ہے، ٹھیک ویسے ہی میرا بھی حشر کرے گا۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھوں میں آنسو سے آ چکے تھے۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ جو کچھ اس نے سوچا تھا وہ سچ نہ ہو۔ ابھی وہ ان باتوں پر مصروف تھی جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ گھبرا کر اس نے اپنا گھونگھٹ حد سے کچھ زیادہ ہی نیچے گرا لیا تھا، جہاں تک اس کی گود بھی اس کے گھونگھٹ میں چھپ چکی تھی۔ دروازے کو لاک کرنے کے بعد وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا، غصے سے اسے دیکھا۔ دل میں ابھی بھی شکوک و شبہات موجود تھے، وہ کبھی بھی اسے پورے طور پر اپنا ہی نہیں سکتا تھا۔ قریب آ کر بیٹھ کر گلا گھونگار کر کہنے لگا، یہ کیا پرانے زمانے کی دلہنوں کی طرح 2 فٹ لمبا گھونگھٹ گرا کر بیٹھی ہو؟ تم تو یوں تماشا کر رہی ہو جیسے میں پہلی بار تمہیں دیکھنے والا ہوں۔
یہ چہرہ، یہ ادائیں جب تم اوروں پر نچھاور کر چکی ہو تو میرے سامنے یہ چال بازیاں کیوں؟ رہی صحیح کسر حمزہ کے الفاظ نے نکال دی تھی۔ آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو چہرے کو بھگو چکے تھے۔ کاجل بکھر کر چہرے پر آ چکا تھا جب اس نے اس کے کہنے پر جھٹ سے خود ہی اپنا گھونگھٹ اٹھا دیا تھا۔ اسے روتا دیکھ کر بھی اسے ترس نہیں آیا تھا۔ دل میں یہی سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے اپنے عاشق کا سوچ کر رو رہی ہو، جبکہ وہ تو اس ظالم شخص کے سخت رویے سے اپنی جان جاتی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے نور کو بازو سے پکڑا اور کھینچ کر اپنے قریب کیا تھا، اتنا کہ دونوں میں ایک بال برابر کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ کہنے لگا، آج کے بعد میرے سامنے یہ مگرمچھ کے ٹسوے مت بہانا۔ تمہارا اصل چہرہ میں باہر دیکھ چکا ہوں۔ دوبارہ اگر میرے سامنے یہ ڈرامے بازی کرنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ بیوی ہو میری، آئندہ کے بعد تمہارا اس گھر سے قدم بھی باہر نکلنا بند۔ گھر رہ کر میری ساری ذمہ داریاں نبھاؤ گی۔ اگر تم نے اکیلے گھر سے قدم باہر نکالا تو پھر دیکھنا میں تمہارا حشر کیا کرتا ہوں۔ تمہیں اس گھر میں رہتے ہوئے میری ساری ذمہ داری اٹھانی ہوگی۔ رتی برابر بھی مجھے غلطی نہیں چاہیے۔ میں کیا کھاتا ہوں، کیا پیتا ہوں، یہ تو تم جان ہی چکی ہوگی۔ تمہاری ساری عشق، معشوقیاں، آوارہ گردیاں اب میں ٹھیک کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ اسے چھوڑ کر جا چکا اور وہ اسے پیچھے ہٹتے ہوئے کہنے لگی، آپ غلط کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ اتنے بڑے ہو کر مجھ پر اتنے گندے گندے الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ اس کے منہ سے یہ لفظ سن کر تو جیسے وہ غصے سے دل ملا اٹھا تھا۔ کہنے لگا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ اتنا بڑا کیا میری داڑھی مونچھ سفید ہو گئی ہے؟ میرے چہرے پر جھریاں آ گئی ہیں؟ جو میرے جسم میں ریشہ طاری ہو گیا ہے؟ ہاں بولو۔ اچھا، میں تم سے 10 سال بڑا ہوں، یہی وجہ ہے کہ تم نے میرے علاوہ اور طرف دھیان دینا شروع کر دیا تاکہ موقع پر مجھ سے جان چھڑا کر کہیں اور اپنا گھر بساتی پھرو۔ اس نے یہ خیالات کبھی خواب میں بھی نہیں سوچے تھے جتنے وہ اس کے سامنے کہتا چلا جا رہا تھا۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ خدا کا واسطہ ہے آپ کو، یہ کیا کہے جا رہے ہیں؟ کیوں میرا سانس روکنا ہے آپ نے؟ میرا دم گھٹ رہا ہے۔ نور سچ مچ رو رہی تھی اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی چمڑی ادھیڑ کر رکھ دے۔ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ کر وہ اٹھا اور کپڑے چینج کر کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ کہنے لگا، جاؤ اپنا حلیہ درست کرو اور چپ چاپ آ کر سو جاؤ۔ مجھے کسی طرح کی کوئی بحث نہیں چاہیے۔ وہ بیچاری پہلے بھی کہاں بول رہی تھی۔ چپ چاپ واش روم گئی، ایک نظر خود کو دیکھا۔ کتنی دیر تو واش روم میں کھڑی ہو کر سوچتی رہی کہ آخر کیسے وہ اس شخص کے ساتھ پوری زندگی گزار پائے گی۔ یہ تو ڈانٹ ڈانٹ کر ہی اسے ہارٹ اٹیک دلا دے گا۔ کمرے سے باہر نکل کر اس نے ایک نظر آنکھیں موندے ہوئے سوئے حمزہ کو دیکھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے جیسے ہی تکیہ اٹھایا تاکہ تکیہ اٹھا کر صوفے پر سو سکے تو اگلے ہی پل حمزہ اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ کہنے لگا، اب یہ ڈرامے بازی، چپ چاپ لیٹو یہاں پر۔ بیوی ہو تم میری، یہ کوئی انڈین ڈرامے کا سین نہیں چل رہا جو میاں بیوی دوست ہوں تو 2000 قسطوں تک رومانس کی ہر بات یوں ہی کرتے رہیں گے، مگر ایک ساتھ بیڈ پر سوئیں گے نہیں۔ چپ چاپ لیٹو یہاں پر۔ اس کی یہ بات سن کر تو حیرت سے وہ اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ منہ میں بڑبڑا کر کہنے لگی، اچھا تو اس کھڑوس کو ڈرامے بھی دیکھنے کا شوق تھا۔ بہرحال آخرکار گھبراتے ہوئے وہ بیڈ کے کونے میں اپنا کمفرٹر میں چھپا کر منہ لیٹ چکی تھی۔ جب تک اسے امیر حمزہ کے خراٹوں کی آواز نہ آئی تب تک وہ جاگ رہی تھی۔ خراٹوں کی آواز گہری ہوئی تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ دل ہی دل میں سوچنے لگی، سوئے ہوئے جتنا معصوم لگتا ہے اتنا ہے نہیں۔ آخر وہ کیسے اس شخص کے دل میں اپنا اعتبار بحال کرے یا پھر اس شخص سے ہمیشہ کے لیے کنارہ کر لے۔ اسی ششوپن میں مبتلا وہ سو چکی تھی۔ اگلی صبح جب اسے ہوش آیا تو اسے اپنے اوپر کافی وزن محسوس کر کے اپنی آنکھیں کھول چکی تھی۔ جب دیکھا تو اس کی آنکھیں پتھرا کر رہ چکی کیونکہ حمزہ اس کے بے حد قریب ہو کر سویا ہوا تھا، اپنے بازوں میں اسے مکمل طور پر بھرے، اس کے چہرے کے بے حد قریب اپنا چہرہ رکھے۔ وہ اپنی گہری سانسیں اس کے چہرے پر نچھاور کر رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس کے پورے وجود میں چونٹیاں سی رینگنے لگ گئی۔
گھبرا کر وہ خود کو اس کے حصار سے چھڑوانے لگی، مگر وہ اسے اپنے مزید قریب کر چکا تھا۔ کل رات وہ جس ڈر سے سوئی نہیں تھی، اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی سہاگ رات نہیں بلکہ سہاگ صبح ہونے والی ہے۔ اسے یوں اپنی گرفت میں مچلتا دیکھ حمزہ نے بھی آنکھیں کھول دی۔ اس وقت خمار آلود انداز میں نور کو دیکھ کر وہ جیسے ایک پل کو سب کچھ بھولا، اس کے چہرے میں ہی کھو چکا تھا۔ خود بخود ہی گستاخیاں اس کے ہاتھ کرنے لگے تھے، بڑی بے باکی سے اس کے ہاتھ اس کے وجود پر گھومنے لگے، اس سے پہلے کہ وہ اپنی حدود پھلانگتا اور وہ بیچاری جان سے جاتی کہ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ ارے حمزہ بیٹا، یہ دیکھو تو، پڑوس کا شہباز کہہ رہا ہے کہ تمہارے نام کوئی خط آیا ہے، تمہارے دستخط چاہیے فوراً۔ وہ نور سے الگ ہو کر اٹھا تھا اور نور نے بھی چین کا سانس لیا تھا۔ اس کے بعد وہ لٹو کی طرح حمزہ کے گرد گھومتی ہوئی اس کی شرٹ، والٹ، ٹائی، جوتے، گھڑی، ہر ایک چیز اس کے سامنے رکھ رہی تھی، اور پھر ناشتہ بھی اسی ہی نے سرو کیا تھا جس طرح وہ کام کر رہی تھی۔ صفیہ بیگم تو دونوں بچوں کی طرح یہ دعا کر رہی تھی کہ اللہ کرے گزشتہ رات ان دونوں کے بیچ سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہو۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں انہوں نے نور سے پوچھنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ بیچاری تو کچھ بتا ہی نہ پائی، شرما کر کمرے میں چلی گئی۔ بلا شبہ دونوں کے بیچ ایک ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، مگر ایک روایتی حیا اس کے چہرے سے جھلکنے لگی تھی۔ آنے والے دنوں میں حمزہ اپنی ڈیوٹی میں کافی زیادہ مصروف ہو گیا تھا، اور وہ اس کا ہر ایک کام اس کے کہنے سے پہلے ہی کر رہی تھی تاکہ اسے شکایت کا موقع نہ دے سکے۔ اس گھر میں اگر اسے پرسکون طریقے سے رہنا تھا تو وہ صرف تب ہی ممکن ہو سکتا تھا جب حمزہ کو شکایت کا موقع نہ دے۔ گھبراتی تو وہ ابھی بھی اس سے یوں ہی تھی، اسے دیکھ کر اس کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹ سی جاتی تھی۔ شادی کو 20 دن گزر چکے تھے جب ایک روز اس کی ساری سہیلیاں اس سے ملنے کے لیے گھر پر آئی تھیں۔ جب حمزہ گھر لوٹا اور گھر میں لڑکیوں کی ہنسنے کے قہقہے لگانے کی آواز آئی تو اس کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ جب حمزہ کو نور کی سہیلیوں نے دیکھا تو وہ اس سے بات چیت کرنے لگی، مگر وہ ایک سرسری انداز میں سب کو دیکھتا ہوا سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اور دروازہ ٹھک سے بند کر لیا تھا۔ تم اس کے ساتھ گزارا کیسے کرو گی؟ نور کی سہیلیاں اسے یہ سب کہنے لگیں۔ وہ کہنے لگیں کہ تم تو اتنی جلدی سب سے گھل مل جاتی ہو، جانتی ہو کالج میں ابراہیم اور فراز لوگ بھی کہہ رہے تھے تمہیں شادی کے مبارکباد دینے کے لیے آئیں گے، مگر شکر ہے ہم انہیں ساتھ نہیں لے کر آئے۔ نور لڑکیوں کو بھائی بلاتی تھی اور وہ نور اپنی بہن ہی مانتے تھے، مگر مجھے الفاظ اندر بیٹھے حمزہ نے سنے تو کسی اور ہی ڈھنگ میں سنے تھے۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو چکا تھا۔ جب تک نور کی سہیلیاں گھر سے نہیں گئی تب تک وہ کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ جیسے ان کے قدم باہر گئے تو وہ بھی کمرے سے باہر آ کر غصے سے ایک بار پھر چلایا تھا کہ کس کی اجازت سے تم نے اپنی سہیلیوں کو ان کو گھر بلایا تھا؟ میں نے منع کیا تھا نا کہ تم اپنی دوستوں سے بات نہیں کرو گی۔ اور یہ کون ہے ابراہیم اور فراز؟ کن لڑکوں کی باتیں کر رہی ہیں؟ تم نے کالج میں بوائے فرینڈز بھی بنا رکھے تھے؟ صفیہ بیگم تو اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ جب غصے سے لال ہوتی نور آج پھٹ پڑی تھی، وہ کہنے لگی شرم نام کی چیز ہے آپ میں کہ نہیں؟ کیا ہر پولیس والا آپ جیسا ہی ہوتا ہے؟ کیا پولیس کی وردی پہننے کے بعد ساتھ یہ بھی حلف اٹھایا جاتا ہے کہ باہر کے لوگ تو باہر کے رہے، گھر میں اپنی عورتوں کو بھی تمیز بھول جانی ہے؟ اسے یوں اپنے سامنے بولتا دیکھ حمزہ کے تو کانوں کی لو تک سرخ ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا ایک بار پھر اپنی بات نور نے شروع کی تھی۔ وہ ہاتھ اٹھا کر کے کہنے لگی کہ آج آپ نہیں بولیں گے، آج میں بولوں گی۔ آپ نے سمجھ کیا رکھا ہے خود کو؟ میں کب سے بلکہ پچھلے 2 سالوں سے آپ کے ساتھ نبھاتی چلی آ رہی ہوں، اور آپ شک پر شک کیے جا رہے ہیں۔ سمجھتے کیا ہیں خود کو آپ؟ اگر یہ سب کچھ کرنا ہے تو چھوڑ دیں مجھے۔ میں ساری زندگی اذیتیں سہ کر پل پل کی موت نہیں مرنا چاہتی ہوں، مجھے سکون سے جینا ہے۔ میں کالج جا کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر کچھ بننا چاہتی تھی۔ آپ نے آج تک مجھے کبھی محبت نہیں دی، جب بھی دیکھا شک بھری نظروں سے ہی دیکھا ہے۔ میں ڈر ڈر کر مرنا نہیں چاہتی۔ میں نے پڑھائی اسی لیے جاری رکھی تاکہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر آپ سے دور جا سکوں، اور آپ شک پر شک کیے جا رہے ہیں۔
اگر مجھے کچھ کرنا ہوتا تو میرے لیے یہ سب کچھ آسان تھا، مگر آپ جیسے لوگ گھر میں بیٹھی عورت اور باہر بیٹھے مجرم میں فرق سمجھ ہی نہیں پاتے۔ اتنا سب کچھ بول کر نور وہاں سے سیدھا کمرے میں جا چکی تھی۔ کتنی ہی دیر تک وہ بولتی رہی، اپنے دل کا سارا غبار نکال کر وہ ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے جتنا بھی اس کے اندر غبار تھا اور خوف تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ حمزہ غصے سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ حمزہ کہنے لگا کہ جی، آپ کی ہی دی ہوئی شے ہے، اگر آپ اسے سر نہ چڑھاتی تو آج یہ اپنے شوہر کی بے عزتی نہ کر رہی ہوتی۔ وہ غصے سے گھر سے باہر نکل چکا تھا۔ بے مقصد ہی موٹر سائیکل سڑکوں پر دوڑاتا رہا، جب ایک جانب اسے وہی لڑکے دکھائی دیے جو اسے اس روز آئس کریم پارلر میں نور کے ساتھ دکھائی دیے تھے۔ وہ اس قدر غصے میں تھا کہ اس کا جی چاہا کہ ابھی جا کر اس کا منہ توڑ دے۔ اس سے پہلے کہ وہ اترتا، وہاں پر ریحانہ اور فائزہ سامنے آ چکی تھی، جو لیٹ نائٹ واک کرتے ہوئے لڑکوں کے ساتھ موجود تھیں۔ دور سے ہی انہوں نے جب حمزہ کو دیکھا تو فوراً اس کے پاس چلی گئیں۔ کہنے لگی، ارے ان سے ملو، یہ نور کے ہسبینڈ ہیں۔ وہ جس کے طریقے سے احترام سے نام لے رہے تھے، وہ لڑکی بھی بغیر ٹھہرے مجھ سے ملنے لگی۔ وہ لڑکیاں بتانے لگی، اس روز آپ نے نور پر بلا وجہ اتنا غصہ کر دیا، وہ جو ہمارے کہنے پر باہر آئی تھی۔ باتوں ہی باتوں میں حمزہ کو یہ پتہ چل چکا یہ لڑکے تو ان کے بوائے فرینڈز ہیں۔ نور کا تو ان سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ اندر ہی اندر وہ شرمندہ سا ہو چکا تھا۔ شک کا بیج گزشتہ 2 سالوں سے اس کے دل میں بویا جا چکا تھا۔ اتنی آسانی سے اس کی جڑیں نکلنا ممکن نہیں تھا، مگر وہ صرف ایک بار نور کو آخری موقع دینے کا سوچ چکا تھا۔ اس نے اس کے انداز و اطوار کو دیکھنا شروع کر دیا۔ گھر میں اس کا رہن سہن، صفیہ بیگم کے ساتھ باہر جاتی تو خود کو مکمل چادر میں ڈھانپ کر جاتی۔ اس نے کبھی اس کی غیر موجودگی میں بھی کسی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، مگر وہ چپ چاپ اس کے سارے کام تو کر دیا کرتی تھی، مگر اس سے بولتی نہیں تھی۔ یہی وقت تھا جب حمزہ کو احساس ہوا تھا کہ وہ کتنا غلط ہے۔ اگلے روز جب گھر آیا تو سرخ گلابوں کا گلدستہ لے کر آیا تھا۔ کچن میں کام کر رہی نور کو جا کر وہ پھول تھما دیے، جنہیں دیکھ کر نور حیران ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ اب ایسے دیدے پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر نہ دیکھو، تمہارے لیے ہی لے کر آیا ہوں۔ وہ جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ پھر چپ چاپ ان پھولوں کو لے کر اس نے ایک طرف رکھ دیا۔ حمزہ کا دل ٹوٹا تھا۔ وہ کہنے لگا، یہ کیا؟ اتنے پیار سے تمہارے لیے لایا ہوں۔ وہ کہنے لگی، کیا ضرورت اس پیار کی جو شک میں لپٹا ہوا ہو؟ نہیں چاہیے یہ محبت۔ جتنی بار آپ نے میری روح کی دھجیاں اڑائی ہیں نا، ذرا خود سوچئے، اگر آپ کی جگہ میں ہوتی اور آپ پر میں شک کرتی، یوں الزام لگاتی، جو بھی لڑکی آپ کے آس پاس 5 فٹ کی دوری پر گزرتی نظر آتی، میں اسی سے آپ کا نام جوڑ کر آپ کو غلط کہتی، تو آپ پر کیا گزرتی؟ بلا شبہ وہ غلط تھا، مگر پھر بھی اسے اس وقت نور کی اس بات پر شدید الجھن اور بے یقینی محسوس ہوئی تھی۔ واقعی اس نے نور کے ساتھ بہت غلط کیا تھا۔ دھیرے دھیرے اس نے اپنا رویہ کافی تبدیل کر لیا۔ جب بھی آتا نور کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتا تھا، اسے اپنے ساتھ باہر بھی گھمانے لے جاتا، ہر طرح سے اپنے لفظوں سے یہ احساس دلائے کہ شاید میرا وقت ایسے لوگوں میں گزرا، میری ڈیوٹی ہی ایسی تھی کہ مجھے شک کرنا سکھایا گیا، شک کا کیڑا میرے دماغ میں ڈالا گیا، کیونکہ میرا کام ہی ایسا ہے۔ مجرموں کی لرزتی ہوئی پلکوں کو دیکھ کر ہمیں اچھے سے اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ گنہگار کون ہے۔ بس میری ڈیوٹی کا ہی میرے دماغ پر اثر تھا کہ میں تم پر بھی شک کرنے لگا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ جس قدر سیریس انداز میں وہ یہ سب کچھ بول رہا تھا، کچھ سوچنے کے بعد نور کا وہاں پر ایک قہقہہ بلند ہوا تھا۔ ہنس کر کہنے لگی، اچھا کبھی میں کہوں کہ یہ پولیس والے اصل مجرموں کو چھوڑ کر بے قصور کو کیوں پکڑ کر مار پیٹ دیتے ہیں؟ اگر آپ لرزتی پلکوں سے مجرم ڈھونڈیں گے تو پھر مجھ جیسی بیچاری آپ کے ہاتھ آئیں گے۔ اسے ہنستا دیکھ حمزہ کی تو جان میں جیسی جان آئی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ اس کے مکمل حصار میں قید ہو چکی تھی۔ جب اس نے اپنے لب اس کی گردن پر رکھ دیے، کان کے قریب آ کر وہ اپنا لمس چھوڑ چکا تھا، گال پر اپنے ہونٹ سب کرتے ہوئے کہنے لگا، تم مسکراتی ہوئی بہت اچھی لگتی ہو، اب پلیز مجھے اجازت دے دو کہ میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا بنا سکوں، تبھی مجھے لگے گا کہ
تم نے مجھے معاف کر دیا۔ پورے وجود میں ایک سرشاری سی سرایت کر گئی تھی۔ مسکرا کر وہ اپنی آنکھیں بند کر کے اپنا چہرہ حمزہ کے سینے میں چھپا گئی اور وہ اسے اپنی باہوں میں بھر کر بستر تک لے آیا تھا۔ کمرے میں اندھیرا پھیل چکا تھا اور وہ دونوں یہ رات اپنی محبت کے نام کر چکے تھے۔ شک کی بنیاد پر انہوں نے اپنی زندگی کے اتنے قیمتی اور حسین لمحات ضائع کر دیے تھے، مگر اب پور پور اس کے وجود میں سرایت کر کے وہ اسے اپنا بنا چکا تھا۔